ناظرین، یہاں سے ہم کہانی کا اگلا حصہ بڑھائیں گے۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کے اس چھوٹے سے حصے کے ساتھ رکہ واپس جا رہا تھا اور وہ اپنے بڑے بھائی سے معذرت کر کے دوبارہ کائی قبیلے کا حصہ بننا چاہتا تھا، ماہیمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ لوگ جب کوس داغ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ رک گئے، جنگ دیکھنے لگ گئے۔ ارطغرل کے دماغ میں اچانک کوئی خیال آیا۔ اس نے اپنے گھوڑ سوار کو اشارہ کیا، خواتین اور بچوں کو پہاڑ پر چھوڑا اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں کود پڑا۔ جون کا مہینہ تھا، خوفناک گرمی تھی۔ ارطغرل کے ساتھ صرف 200 گھوڑ سوار تھے، لیکن یہ لوگ جب پہاڑ سے اترے اور دھول اڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا لشکر اتر آیا ہے۔ یہ لوگ نیچے پہنچے تو کئی گھوڑ سواروں نے ارطغرل سے پوچھا، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ ارطغرل نے کہا لگا کر جواب دیا، مظلوم کا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، ارطغرل اور اس کے گھوڑ سواروں کو اس وقت تک قطعی یہ علم نہیں تھا یہ جنگ کن کے درمیان ہو رہی ہے اور ان میں ظالم اور مظلوم کون ہیں۔ یہ لوگ بس بلا وجہ اس جنگ میں کود پڑے تھے اور دونوں لشکر انہیں اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ یہ لوگ میدان کے قریب پہنچ کر رکے، انہوں نے مظلوم کا اندازہ لگایا اور دوڑ کر اس کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ تازہ دم تھے، ماہر تلوار باز اور بہادر تھے، لہٰذا یہ لڑنے لگے تو مظلوم لشکر کو حوصلہ ہو گیا۔ اس کے اکھڑتے قدم جم گئے اور وہ جی جان سے لڑنے لگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتی ہوئی فوج پسپا ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل کو پتہ چلا اس نے سلجوق سلطان علاؤ الدین کیقباد کی مدد کی تھی۔ سلجوق سلطان منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ یہ جنگ تقریباً ہار چکا تھا اور اناطولیہ کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، لیکن پھر اچانک ارطغرل غیبی مدد بن کر پہاڑ سے اترا اور اس نے اس کا ملک بچا لیا۔ علاؤ الدین سلجوق نے ارطغرل کو بلایا، اس کی کہانی سنی اور اس کی جرات اور بہادری کی داد دی۔ اس کا ماتھا چوما اور اس سے پوچھا، مانگو جو مانگتے ہو، میں ابھی تمہیں دے دوں گا۔ ارطغرل کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس نے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگ لی۔ سلطان نے کہا لگایا اور کہا، بس اتنی سی خواہش؟ ارطغرل نے جواب دیا، سلطان ہماری ضرورت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں۔ سلطان نے میز پر نقشہ بچھایا، چاقو سے اس پر نشان لگایا اور صفود کا علاقہ اسے دے دیا۔ صفود کی وادی وسیع چراگاہوں اور جنگلوں اور جھیلوں پر مشتمل تھی۔ دریائے سکاریا اسے سیراب کرتا تھا اور یہ بازنطینی سرحد پر واقع تھی۔ بازنطینی ریاست کا بڑا شہر بورسا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ آپ نے ڈرامہ سیریل ارطغرل میں کراجہ حصار، ہانلی بازار، انگول، ازنیک اور بیلک کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ سارے شہر اور علاقے بازنطینی تھے اور یہ صفود کے قریب واقع ہیں۔ سلطان علاؤ الدین نے یہ وادی ارطغرل کے حوالے کرنے کے بعد اسے بازنطینی شہر فتح کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا۔ ارطغرل نے رکہ جانے کی بجائے اپنا قبیلہ لیا اور یہ دریائے سکاریا کے ساتھ صفود کی وادی میں آباد ہو گیا اور اس نے صفود شہر آباد کرنا شروع کر دیا۔ کئی قبیلے کے لوگ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آتے رہے اور اس کے ساتھ جڑتے رہے۔ آغوز قبائل کے مجبور اور مسکین بھی اس کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں پناہ اور زمین دے دیتا تھا۔ ارطغرل کی کہانی صفود میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں باقی زندگی اس علاقے سے باہر نہیں نکلا، اس نے خود کو وادی تک محدود رکھا۔ اس دوران سلجوق کمزور ہو گئے۔ علاؤ الدین سلجوق کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ علاؤ الدین کے 3 بیٹے تھے، تینوں تخت کے لیے لڑ پڑے۔ ریاست مزید کمزور ہو گئی۔ غیاث الدین سلجوق بادشاہ بنا، وہ آخر میں منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اور یوں سلجوق ریاست ختم ہو گئی، جس کے بعد کئی قبیلے کے پاس 2 آپشن بچے تھے، یہ بھی منگولوں کے ساتھ لڑ کر مر جاتے یا پھر یہ خاموشی کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکالتے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، کوندوس، ساروباتو اور عثمان غازی۔ عثمان 1258 میں صفود میں پیدا ہوا تھا، یہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا۔ اس نے قبیلے کی انان سنبھالی اور منگولوں کو حقیقت مان لیا۔ منگول بازنطینی ریاست کو تاراج کر رہے تھے۔ بازنطینی کئی قبیلے کے دشمن بھی تھے، چنانچہ عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ منگولوں پر حملہ نہیں کریں گے اور منگول ان سے صفود نہیں چھینیں گے اور مزید یہ بازنطینی ریاست پر حملے جاری رکھیں گے۔ منگول اس وقت تک مشرقی یورپ فتح کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے پاس سرفروشوں کا ایک مضبوط دستہ تھا۔ اس دستے نے بازنطینیوں سے یک شہر چھین کر فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بعد ازاں ہانلی بازار اور کراجہ حصار پر بھی قابض ہو گئے۔ عثمان غازی کی 2 بیویاں اور 7 بیٹے تھے۔ اور خان عثمان کے تمام بچوں سے زیادہ ذہین اور بہادر تھا۔ وہ کئی لشکر میں شامل ہوا اور سپہ سالار بن گیا۔ عثمان غازی کی زندگی کی 2 بڑی خواہشات تھیں، ازنیک اور بورسا شہر فتح کرنا۔
یہ دونوں شہر 700 سال پہلے بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کی معراج تھے، کیونکہ اس کے قبیلے کے پاس ایک نسل پہلے تک خیمے لگانے کے لیے بھی زمین نہیں تھی۔ سفود شہر بھی ان لوگوں نے خود آباد کیا تھا اور یہ اس وقت تک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں قلعہ اور فصیل تک نہیں تھی، چنانچہ عثمان کی خواہشوں کے گھوڑے ازنیک اور بورسا جیسے شہروں کے سامنے پہنچ کر رک جاتے تھے، اور اس کی سوچیں بھی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی تھیں۔ اوور خان اپنے والد سے عشق کرتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی زندگی والد کی خواہش کے لیے وقف کر دی۔ بورسا شہر 1326 میں فتح کیا۔ عثمان غازی اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بیمار اور لاغر تھا۔ بیٹے نے بورسا کے مضافات میں والد کو گھوڑ سے اتارا۔ سامنے چنار کا ایک گھنا درخت تھا، اوور خان نے والد کو درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ عثمان غازی نے بیٹے کا ماتھا چوما اور وادی کو پیار سے دیکھ کر بولا، میری زندگی کی ساری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے والد کا ہاتھ چوما اور اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اونچی آواز میں بولا، ہم آج سے عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور میں اس سلطنت کا پہلا شہری اور سپاہی ہوں۔ اس نے والد کا ہاتھ تھاما، بوسہ دیا اور بیعت کر لی۔ سپاہی بھی قطار میں کھڑے ہوئے اور یا سلطان کہہ کر عثمان بن ارطغرل کی بیعت کرتے چلے گئے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ چنار کا وہ درخت آج تک بورسا کے مضافات میں موجود ہے۔ عثمان غازی بورسا کی فتح کے چند ماہ بعد انتقال کر گیا۔ اسے بورسا کی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا اور وہ پہاڑی 2 نسل بعد ارطغرل خاندان کا شاہی قبرستان بن گئی۔ عثمان غازی کے بعد اوور خان نے عنان اقتدار سنبھال لی اور کمال کر دیا، لہٰذا ہم اگر کسی کو عثمانی سلطنت کا کریڈٹ دے سکتے ہیں تو وہ اوور خان تھا، کیونکہ ارطغرل کا سفر سفود پہنچ کر ختم ہو گیا تھا اور عثمان غازی کی خواہشوں کے گھوڑوں نے بورسا کے قلعے پر پہنچ کر دم توڑ دیا تھا، لہٰذا خاندان کو اگر اوور خان نہ ملتا تو کائی قبیلے کی کہانی 1326 میں بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی، اور ہم آج خلافت عثمانیہ سے واقف ہوتے کائی قبیلے اور نہ ارطغرل سے۔ وقت انہیں خاک کی طرح اناطولیہ کی فضا میں تحلیل کر چکا ہوتا۔